بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرد بخاری تفہیم القرآن سبق نمبر 3 میں حاضر خدمت ہے۔ اس میں معرفہ کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں علم پراپر ناؤن تو زیدن، یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ اسم علم ہے اور معرفہ ہے۔ اسی طرح جنتن ہے، یہ بھی اسم علم ہے اور معرفہ ہے۔ فاطمہ تو، مکہ تو، یہ بھی اسم علم ہے اور اسم معرفہ کی اقسام۔ فرق زیدن اور فاطمہ تو میں یہ ہے کہ زیدن پر 2 پیش ہیں، تنوین ہے، جبکہ فاطمہ تو پر 1 پیش ہے، تنوین نہیں ہے۔ تو ایسے حروف جن پر 2 تنوین نہیں ہوتی ان کو غیر منصرف کہتے ہیں، اور یہ تنوین ان پر نہیں آتی، اور جن حروف پر تنوین نہیں آتی ان پر کسرہ بھی نہیں ہوتا، جر نہیں ہوتی، یعنی زیر بھی قبول نہیں کرتے۔ ہم کہیں گے اگر سلام علی محمد، تو دال کے نیچے ہم 2 زیر پڑھیں گے، تنوین۔ جبکہ اگر ہم کہیں گے سلام علی فاطمہ تا، فاطمہ تے نہیں کہیں گے، فاطمہ تن نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس پر پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی، زیر نہیں ہوگی، تو سلام علی فاطمہ تے، فاطمہ تا کہیں گے۔ اس کے بعد اس میں ضمائر ہیں، تو یہ بھی معرفہ کی اقسام ہیں۔ ہوا، ہیا، انتا، انتے، انا، نحنو۔ اس کی وضاحت اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہیں۔ انگلش میں ہم کسی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے قریب ہو تو اس کے لیے ہم دس کہتے ہیں، جبکہ عربی میں ہم مذکر کے لیے ہاذا، مؤنث کے لیے ہاذہ، جبکہ انگلش میں ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، دس۔ اس کی جمع جو ہے وہ دیز ہوتی ہے، جبکہ ہاذا اور ہاذہ کی جمع ہاؤلاء ہوتی ہے۔ ہاذا کتاب، ہاذہ ساعۃ، مؤنث کے لیے۔ ہاؤلاء دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے تھے، جبکہ بعید کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیٹ ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں مذکر کے لیے ہم ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا۔ ذالک الکتاب قرآن مجید میں ہے کہ وہ کتاب، دیٹ بک، اور تلک الرسل تو یہ مؤنث کے لیے ہے، جو رسول کی جمع ہے، رسولو، یہ مؤنث کے حکم میں آتی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ تلکا لگا ہوا ہے۔ اور تلکا ساعتن، تو یہ دیٹ کے لیے ہے، دور کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ اور ذالکا اور تلکا کی جو پلورل ہے، یعنی دیٹ کی پلورل، وہ انگلش میں دوز ہوتی ہے، جبکہ عربی میں اولئک۔ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اولئک هم المفلحون، یعنی دوز آر دا پیپل، وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اولئک اس کی انگلش دوز ہوگی، یہ جمع ہوگی ذالکا اور تلکا کی، تو یہ بھی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وچ انگلش میں جو ہم یوز کرتے ہیں، عربی میں الذی اور اس کی جمع الذین۔ الذی مذکر کے لیے، جبکہ مؤنث کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذی فرض، یعنی جس نے فرض کیا۔ وچ، الذی کے معنی جو، جس نے، اور انگلش میں اس کو ہم وچ کہیں گے۔ اور الذین جو جمع ہے، تو قرآن مجید میں ہی ہم دیکھتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یقیمون الصلاۃ قائم کی، جو قائم کرتے ہیں کس کو؟ نماز کو۔ اللتی مؤنث کے لیے، جیسے ہاذہ جہنم، اب دیکھیں جہنم کے ساتھ ہاذہ آیا ہے، تو یہ جہنم اس کا مقصد ہے مؤنث ہے، اس کے ساتھ ہاذہ دس، یہ جہنم اللتی جس کا کنتم توعدون تم وعدہ کیے گئے ہو۔ اس کے بعد اس میں معرفہ کی ایک اور قسم ہم نے دیکھی تھی کہ کتابن، یہ اس میں نکرہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں تو تنوین تو ہٹ جائے گی، تو الکتاب بن جائے گا، تو یہ بھی
اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اب اس میں ضمیر کو ہم نے دیکھا تھا پچھلے صفحے پر، اس کو ہم ذرا وضاحت سے دیکھتے ہیں۔ ہوا یہ واحد کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ضمیر کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ایک مضمون لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی زید میرا استاد ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں زید مسلمان ہے، تو یہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کہیں گے زید میرا استاد ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اب آپ اس کے لیے ایک ضمیر استعمال کریں گے، وہ کی جو زید کی طرف راجع ہوگی۔ تو عربی میں اس وہ کو ہم جو مذکر کے لیے ہم واحد ہو، اس کو ہم ہوا کہتے ہیں، اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور فرق ہے، انگلش اور اردو میں واحد اور جمع ہوتی ہے، جبکہ عربی میں دو کے لیے بھی صیغہ ہوتا ہے۔ واحد دو کو تثنیہ جو ہے، اور جمع کے لیے پھر دو سے زیادہ کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں۔ تو دو کے لیے واحد ہم استعمال کرتے ہیں ہوما، واحد ہوا ہو گیا، دو کے لیے ہما، اور جمع کے لیے ہم استعمال ہو گیا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے ہو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے، یا ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، اور دو کے لیے ہما فی الغار، اور جمع کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم المسلمون، وہ مسلمان ہے۔ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، ہم المسلمون، وہ مسلمان ہیں، ہم بھی جمع ہے، المسلمون بھی جمع ہے۔ مؤنث کے لیے ہم ہیا استعمال کرتے ہیں، اور دو اگر مؤنث ہوں تو ان کے لیے ہما، مذکر اور مؤنث دو کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی ہے، ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ہما، اور جمع مؤنث کے لیے ہن استعمال ہوتا ہے۔ تو ہیا مسلمتن، وہ مسلمان عورت ہے، اور جمع کے لیے ہن مسلماتن، وہ مسلمان عورتیں ہیں۔ انتا تو کے لیے انتا استعمال ہوگا عربی میں، جبکہ دو کے لیے انتما استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ ہوں تو انتم، یعنی تم۔ انت مسلمن، تو مسلمان ہے، انتم مسلمون، تم لوگ مسلمان ہو۔ اور مؤنث کے لیے ہم انتے، انتا کے اوپر زبر ہے، نصب ہے، فتح ہے، اور اگر اس کو نیچے کسرہ دے دیں، زیر ہم پڑھیں انتے، تو یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا انتے۔ اور اسی طرح انتما، جو دو مؤنث کے لیے وہ ایک ہی ہے، مذکر کے لیے بھی انتما، مؤنث کے لیے بھی انتما، اور زیادہ اگر ہوں خواتین تو ان کے لیے انتن استعمال ہوگا۔ مثال ہم دیکھتے ہیں، انت مسلمتن، تو مسلمان عورت ہے، اور انتن مسلماتن، تم لوگ عورتیں، تم مسلمان عورتیں ہو۔ اور متکلم کے لیے یعنی میں کے لیے، آئی کے لیے عربی میں آنا ہوتا ہے، جبکہ زیادہ ہم ہوں وہی کے لیے ہم نحن استعمال کرتے ہیں۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انا مسلمتن، میں مسلمان عورت ہوں، تو مذکر اور مؤنث کے لیے انا ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، مرد ہیں، اور نحن مسلماتن، ہم مسلمان عورتیں ہیں۔ اس میں یہاں پر ایک اور چیز تھوڑی سی اس کو میں ٹچ کرتا ہوں، اس کی مزید وضاحت تو ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ انگلش میں آپ دیکھیں ہی ہوتا ہے، شی، اور ساتھ ہم اس کے لیے ہز یوز کرتے ہیں اور ہر یوز کرتے ہیں۔ ہی کے معنی وہ ہوتے ہیں، جبکہ ہز کے معنی اس کا، اور اسی طرح ہر کے معنی اس کا ہوتا ہے۔ تو عربی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ یہ ہے، واحد کے لیے ہز کے لیے ہو، ہا کے اوپر پیش استعمال ہو رہی ہے، اور جبکہ دو کے لیے وہی ہما ہوگا، اور ہم جو ہے دے کے لیے، دیر ان کا، تو اس کے لیے بھی ہم استعمال ہوتا ہے۔ اور شی
ہر کے لیے ہم ہا یوز کرتے ہیں، جبکہ دو کے لیے اور جمع کے لیے وہی ایک طرح کے الفاظ ہیں۔ کا انتا اور اس کی جو اس کے لیے یہاں پہ یو یور یو یورز، تو اس کے لیے ہم کا یوز کرتے ہیں، اور دو کے لیے کما اور زیادہ کے لیے کم۔ اور اسی طرح مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر کے، اور دو کے لیے کما اور زیادہ کے لیے کننا۔ اور آئی مائی می، تو مائی کے لیے ہم یا استعمال کرتے ہیں، وی آور کے لیے ہم نا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہوگی۔ حروف جارہ ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک سنگل ہم یوز کریں گے تو ہم کہیں گے حرف جار، اور اگر ہم جمع یوز کریں گے تو حروف جارہ ہوگا۔ تو آپ با کو ہم نے پڑھا تھا، تو بسم اللہ کسرہ آ گیا، تاللہ اللہ کے نیچے کسرہ آ گیا ہے، واللہ ہا کے نیچے کسرہ آ گیا ہے، اور من المسجد، من سے جب اس کے آگے اسم ہوگا اس کے نیچے زیر ہو جائے گی، من المسجد۔ للہ، تو ہا کے نیچے زیر آ جائے گی۔ علی الکرسی، تو کرسی کے نیچے بھی زیر آ جائے گی۔ اعلیٰ کے معنی پر کے ہوتے ہیں۔ فی کے معنی میں ان، فل بیت، اگر البیت کو ہم فی کے ساتھ استعمال کریں گے تو فل بیت ہو جائے گا، یعنی گھر میں۔ اور اسی طرح کاف کی مانند لائک اس کے معنی ہوتے ہیں، تو جیسے کل ہجارہ، ہجارہ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کی طرح، اور تا کے نیچے کسرہ آ جائے گا، تو حروف جر کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح البیت سے پہلے اگر ہم الا لگاتے ہیں تو الا کے معنی ہوتے ہیں طرف، ٹو، ٹورڈز، یعنی الی البیت، گھر کی طرف، تو بیت کے نیچے کسرہ آ جائے گا، زیر آ جائے گا۔ یہ اور آخری حرف جار جو ہے وہ حتیٰ ہے، اس کو بھی ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ تک، ٹل، حتیٰ مطلع الفجر، صبح کے طلوع ہونے تک، تو آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کے بعد جو اسم آیا ہے مطلع، اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے، زیر آ گیا ہے۔ تو حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کے بعد جو اسم بھی آئے گا اس کے نیچے کسرہ ہوگا۔ فعل کو ہم ساتھ دیکھ رہے تھے تھوڑا تھوڑا، تو ضربہ ہم نے کیا تھا، آج ہم سے ضربہ کے معنی تھے اس نے مارا۔ آج ہم صرف یہ مذکر کے لیے ہے، جبکہ اگر وہ عورت مارتی ہے مؤنث کے لیے تو اس کے لیے عربی میں صیغہ استعمال ہوتا ہے ضربت، تو با کے آگے تا لگا دیا جاتا ہے اور تا کے اوپر جزم ہو جاتی ہے، تو ضربت یعنی اس عورت نے مارا۔ تو ضربہ اور ضربت، ان دو الفاظ کو ماضی میں آپ یاد رکھیں گے۔ مضارع میں ہم نے جو کیا اس کی صرف دہرائی کرتے ہیں ہم، کہ یضرب، وہ شخص مارتا ہے، تضرب، وہ عورت مارتی ہے، تضرب، تو مرد مارتا ہے، اضرب، میں مارتا ہوں، نضرب، ہم مارتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم نے شروع پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ یعوذ، وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذ، وہ عورت پناہ مانگتی ہے، تعوذ، تو پناہ مانگتا ہے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آپ ایک اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید اب جب اٹھانا ہے تو اس میں جو اسم معرفہ کی جو ہم نے یہ اقسام پڑھی ہیں، ان سب الفاظ کی آپ پہچان کریں گے، کہ دیکھیں گے کہ ہوا، ہیا، انتا، انتے، انا، نحن، ہاؤلاء، ھذا، ذالک، یہ جہاں استعمال ہو رہے ہیں اس کے بعد اسم کس طرح کا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک